بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نازش کامران دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسرا سے آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج سیکنڈ ایئر کی کلاس بچے، آج ہم ایک افسانہ پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مائیں، اور احمد ندیم قاسمی کا یہ لکھا ہوا ہے افسانہ ہے یہ۔ اب افسانے پہ جانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اس کا تعارف کرا دوں کرداروں کا، کہ اس میں جو کردار ہیں وہ ہیں بیگم راجہ، بیگم خواجہ اور راجہ صاحب اور خواجہ صاحب۔ یہ ایک دیہات کی کہانی ہے، ایک گاؤں کی کہانی ہے، گاؤں کے اندر رہنے والے لوگوں کی کہانی ہے، اور اس افسانے میں جو دیہات کی زندگی ہے، جو گاؤں کی زندگی ہے، اور اسپیشلی اس کے اندر جو خواتین ہیں ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ اب کہانی کچھ یوں ہے کہ بیگم راجہ اور بیگم خواجہ، یعنی راجہ صاحب اور خواجہ صاحب، راجہ صاحب کی بیگم بیگم راجہ اور خواجہ صاحب کی بیگم بیگم خواجہ دیہات میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے گھر آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک کی دیوار دوسرے کی دیوار آپس میں، یعنی دو گھروں کی ایک ہی دیواریں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپس میں لوگ رہتے ہیں، ان عورتوں کی آپس میں بہت زیادہ کھٹ پٹ ہوتی ہے، ہر وقت آپس میں لڑتی رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو گالیاں، ایک دوسرے کو بد دعائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتی ہیں۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ ہمیشہ جب ان میں لڑائی ہوتی ہے، ان کی لڑائی میں صرف بد دعائیں ہوتی ہیں، الزام تراشی نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں، یہ آپس میں جھگڑا کرتی ہیں، لیکن ان کی جھگڑے میں الزام تراشی نہیں ہوتی، صرف ایک دوسرے کو بد دعائیں دیتی ہیں۔ اب ان کی جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دیہات کی زندگی ایسے ہوتی ہے کہ آس پاس کے محلے، کیونکہ گھر متصل ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مکان جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو عورتیں چھت پہ چڑھ جاتی تھیں، عورتیں چھت پر ان کا لڑائی سننے کے لیے، کہ کیا پتہ، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کسی دو فریقین کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے راز، ایک دوسرے کی پول اور ایک دوسرے کے پہ تہمت لگاتے ہیں تاکہ اس کی بدنامی ہو۔ اسی بات کے مد نظر جو ان کے محلے والے تھے، جو ان کے آس پاس کے لوگ تھے، تو وہ سارے چھتوں پہ چڑھ جاتے کہ اب ان کی لڑائی شروع ہوگی ہے، تو لڑائی میں دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی، تو ہمیں کوئی نہ کوئی ان کے بارے میں کوئی راز، یا کسی آشنا کا نام لیں گی، یا اس کو کوئی راز بتا دیں گی، یا کچھ ایسی بات کر دیں گی جس کے بارے میں، یا کوئی تہمت لگا دیں گی، تو ہمیں کوئی نئی بات مل جائے گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارے لوگ تماشبین جو تھے، جو ان کے لڑائی جھگڑا سننے کو آتے، تو گویا یوں آتے جیسے سونے کی تلاش میں پہاڑ کھودتے۔ اس کی مثال انہوں نے ایسی دی کہ یہ لوگ لڑائی جھگڑا کرنے ایسے آتے جیسے سونے کی تلاش میں پہاڑ کھودتے اور خالی ہاتھ لوٹ جاتے، یعنی کہ وہ اس وجہ سے لڑائی سنتے کہ اس لڑائی جھگڑے، ان کا شور شرابہ لڑائی جھگڑے سنتی، لیکن مزہ ان کو کچھ نہ آتا۔ کیوں؟ ان کو سننے کے لیے کوئی ایسی بات نہ ملتی۔ اب اس کے برعکس بیگم راجہ اور بیگم خواجہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی، جیسے مثال کے طور پر ایک دن بیگم خواجہ، کیونکہ گھر جڑے ہوئے ہیں، بیگم خواجہ جو ہیں، بیگم راجہ کو یوں لگا کہ بیگم خواجہ نے ساتھ والے کمرے میں پلنگ گھسیٹا ہے، جس کی وجہ سے میرے گھر کی زمین اور دیوار ہل رہی ہیں۔ تو وہ آتی ہے کھڑکی میں اور بیگم خواجہ کو خوب گالیاں اور باتیں سناتی ہیں، جبکہ بعد میں اس کا شوہر اس کو بتاتا ہے کہ یہ اس نے پلنگ نہیں کھینچا بلکہ استغفار پڑھو، زلزلہ ہوا ہے۔ تو پھر بیگم راجہ چونکہ بیگم خواجہ کو بہت کچھ سنا چکی ہوتی ہیں، بیگم خواجہ کو بھی بہت غصہ آتا ہے کہ اس نے بلا وجہ مجھے اتنی باتیں سنائی ہیں، اور بیگم راجہ بھی شرمندہ ہوتی ہیں، تو زلزلہ تھا سچی کا، تم یہ سمجھی کہ اس نے پلنگ گھسیٹا ہے۔ ایک کے گھر میں وہ اگر اپنی دیوار میں کوئی کیل ٹھوکتی تو دوسرے کا پلستر اکھڑ جاتا، پھر اس بات پہ ان کی لڑائی ہوتی۔ عموماً لڑائی کا آغاز بیگم راجہ کرتی، اور بیگم خواجہ کا قصور صرف اتنا ہوتا تھا کہ جیسے وہ بیگم راجہ کی لڑائی کے آغاز کے انتظار میں ہوں، تو کوئی کسر یا کوئی بات وہ بھی نہ چھوڑتی، وہ بھی صرف اس انتظار میں ہوتی تھی کہ بیگم راجہ لڑائی شروع کرے اور پھر ہم جو ہیں آپس میں لڑیں۔ اس طریقے سے پھر بیگم راجہ اور بیگم خواجہ کی صورتحال تو ایسی تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے لڑتی تھیں،
لیکن اس کے برعکس راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے تعلقات بڑے اچھے تھے آپس میں، اور یہ بیگم راجہ اور بیگم خواجہ ایک دوسرے سے جو ہیں شوہروں سے پردہ بھی نہیں کرتی تھیں، اور ان کے جو ہے دن کو بیگمات کی لڑائی ہوتی، شام کو دونوں راجہ صاحب اور خواجہ صاحب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے واک کر رہے ہوتے تھے۔ اگر خواجہ صاحب کا جو ہے شیو کرتے کرتے بلیڈ ختم ہو جاتا تھا تو آواز کرتے تھے کہ راجہ صاحب مجھے بلیڈ چاہیے، تو بلیڈ لا کے دیتا کون؟ بیگم راجہ۔ یعنی خواتین ایک دوسرے سے پردہ بھی نہیں کرتی تھیں اور عورتیں آپس میں لڑتی بہت تھیں، لیکن کیا ہوتا تھا کہ ان کے برعکس ان کے آپس میں جو ہے مردوں کے تعلقات بڑے۔ ایک دفعہ محلے کی کسی بزرگ نے راجہ صاحب اور خواجہ صاحب سے کہا کہ آپ کے بیگمات اتنی لڑائی جھگڑا اتنا شور کرتی ہیں تو آپ ان کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو راجہ صاحب نے کہا کہ عورتوں کو سمجھانا مشکل ہے، یہ تو جیتی جاگتی عورتیں ہیں، اگر آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ورنہ ساتھ رکھے تو دو برتن بھی بچ جاتے ہیں، یہ تو جیتی جاگتی عورتیں ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ جو ہے ہنس کے شرما کے اور ایک دوسری کی طرف دیکھ کے ہنس کے پلٹ گئے۔ اب ایک دفعہ یوں ہوا کہ بچے کھیل رہے تھے اور بیگم خواجہ کپڑے دھو رہی تھیں، اور اس صاف پانی کی بالٹی میں گیند آ کے گری، گندی گیند آ کے گری، تو جس پہ بیگم خواجہ کو بہت غصہ آیا کہ میں نے ابھی کپڑے دھو کے صاف کیے ہیں، تو بیگم خواجہ کا موقف یہ تھا کہ بیگم راجہ نے جان بوجھ کر گندی گیند میرے کپڑوں کی بالٹی میں پھینکی ہیں تاکہ مجھے تکلیف ہو اور مجھے دوبارہ کپڑے دھونے پڑیں، جبکہ بیگم راجہ کا موقف یہ تھا کہ بیگم خواجہ جو ہیں انہوں نے خود بالٹی میں گندی گیند ڈالی ہے اور اب وہ الزام مجھ پر لگا رہی۔ یوں اس طرح سے کئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کا لڑائی جھگڑا جو ہے وہ معمول بن چکا تھا۔ یوں ان کا لڑائی جھگڑا بلا وجہ شروع ہوتا، بغیر کسی بات کے شروع ہوتا اور بغیر ہی کسی بات کے وہ ختم ہو جاتا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ بیگم راجہ کے بیٹے نے بیگم خواجہ کی ران پر پینسل کی نوک چبھا دی، اور پینسل کی نوک کیونکہ نکیلی تھی تو اس کے جو ہے زخم بن گیا، اس سے خون نکلا۔ یہ پہلی دفعہ تھی کہ بیگم خواجہ جو ہے وہ بیگم راجہ کی طرف گئیں اور پہلی بار جھگڑے کا آغاز کیا۔ تو یوں پہلے تو بیگم راجہ نہیں مان رہی تھی، انہوں نے کہا کہ تم ایسے ہی شور شرابہ کر رہی ہو، اتنا کچھ نہیں کیا ہوگا میرے بیٹے نے تو تم اتنا کر رہی ہو۔ تو پھر جب وہ کہتی ہے کہ اچھا میں تمہیں اپنے بیٹے کا زخم لا کے دکھاتی ہوں، جب بیگم خواجہ بیگم راجہ کو اپنے بیٹے کا زخم دکھاتی ہیں، تو جب بیگم راجہ اپنی آنکھوں سے اس کے بیٹے کا زخم دیکھتی ہیں تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ ایک دم سے اس کے بیگم خواجہ کے بیٹے کو اٹھاتی ہے اور پیار کرتی ہے اور اس کو لاڈ کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو آنے دو، آج اس نے تمہیں زخم دیا ہے، میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، میں اس کو ماروں گی، اور پھر اس کو بڑا لاڈ پیار کرتی ہے، رونے لگ جاتی ہے کہ اس کا زخم، اس کا درد وہ دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتی۔ اتنے میں بیگم راجہ کا بیٹا آتا ہے تو بڑے غصے سے بیگم راجہ اٹھتی ہیں اور اپنے بیٹے کو پہلے تھپڑ مارتی ہیں اور پھر ایک ڈنڈا اٹھاتی ہیں، لکڑی کا ٹکڑا اٹھاتی ہیں اور اس کو خوب مارتی ہے۔ جب بیگم خواجہ دیکھتی ہے کہ بیگم راجہ بچے کو مار رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے تو بیگم خواجہ پہلے اس کو چیختی چلاتی ہیں کہ تم بچے کو نہیں مارو گی، لیکن جب بیگم راجہ نہیں سنتی تو بیگم خواجہ جو ہے وہ کھڑکی سے کود کے آتی ہیں اور ایک دم سے بیگم راجہ کے بیٹے کو اٹھا کے آنسو پوچھتی ہیں کہ اتنا بڑا کوئی جرم تو نہیں کیا کہ تم اس کو مار رہی ہو، اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، چھوٹی سی زخم ہی لگا ہے۔ اور بیگم راجہ نے بیگم خواجہ کے بیٹے کو اٹھایا ہوتا ہے اور بیگم خواجہ نے بیگم راجہ کے بیٹے کو اٹھایا ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے بچے کو پیار کر رہی ہوتی ہیں۔ یک دونوں پر ایک ساتھ انکشاف ہوتا ہے کہ وہ تو ایک دوسرے کے بچوں کو لے کے کھڑی ہیں، تو دونوں مسکرانے لگ جاتی ہیں۔ یہاں پہ ایک افسانے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب اس افسانے کا لب لباب کیا تھا کہ اس افسانے میں مصنف نے دیہاتی زندگی کی عکاسی کی ہے۔ احمد ندیم قاسمی ہمارے معاشرے کی دیہاتی گھریلو زندگی میں خواتین کی منظر کشی کی ہے، جس میں بیگم راجہ اور بیگم خواجہ روز کے جھگڑوں کا حال بیان کرتے ہوئے ایسے مقام پر افسانے کا اختتام کیا ہے کہ بیگم راجہ کی گود میں بیگم خواجہ کا بیٹا اور بیگم خواجہ کے پاس بیگم راجہ کا بیٹا ہے اور وہ انہیں پیار کر رہی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں
کہ دیہات کے لوگ اگرچہ کہ آپس میں لڑائی جھگڑا بہت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے جھگڑتے ہیں، لیکن ان میں پیار، محبت، رواداری اور مخلصی جیسے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دیہات کی عورتیں درمیان لڑائی جھگڑے تو ضرور ہوتے ہیں، مگر جب ایک دوسرے پہ تکلیف آتی ہے تو سارے دکھ درد بھول کر ایک دوسرے کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کا درد تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس کہانی میں افسانے میں ہمیں مصنف یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیہات کی زندگی کے لوگوں میں، وہاں کے جو لوگ ہیں ان میں مخلص بہت ہیں، ہمدردی محبت کے جذبات بہت پائے جاتے ہیں، اور جب ایک دوسرے پہ درد تکلیف آتی ہے تو فوراً ایک دوسرے کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔